نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب پر خصوصی اپنا فضل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضرت انسان میں پیدا فرمایا، یعنی اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے خاص فضل کا معاملہ فرما کے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اور پھر یہاں ایک اور اللہ نے نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ چاہتے تو کسی اور امت میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت تو آئی ہے سب سے آخر میں، لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے، یعنی جب تک کہ یہ امت جنت میں نہ چلی جائے پچھلی تمام امتوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ہمیں کس طرح نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کے تمام نعمتوں کا ہم شکر گزار بندے بن جائیں، اس پہ ہم اللہ کا لاکھ شکر کریں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان دینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کرنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور جب انسان اللہ کی عطا کی بھی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب انسان اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے اور وہ نعمت ہم سے چھین لے۔ یعنی ہماری آنکھوں کا ٹھیک ہونا، ہاتھ پاؤں کا صحیح سالم ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب ہماری ایک انگلی میں کانٹا چبھ جائے تو ہمیں اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس نعمت کی قدر آتی ہے۔ یا پاؤں میں تھوڑی سی تکلیف پاؤں میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ پاؤں پہ دانہ نکل آئے یا زخم ہو جائے اور ہم چلنے سے قاصر ہو، تو جب جا کے اس نعمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس طریقے سے جس کی آنکھیں کمزور ہیں، جن لوگوں کی بینائی جا چکی ہے یا کمزور ہے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس شخص کے پاس اس کی قدر ہوگی کہ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی اس طریقے سے دیکھا جائے کہ انسان کے جسم پر ہی اللہ نے اتنی نعمتوں کا ظہور کیا ہے کہ ہر نعمت اپنی جگہ اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی قدر ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ جن کا دل ٹھیک ہوتا ہے، دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے، نہ رفتار تیز ہوتی ہے دھڑکن کی، نہ کم ہوتی ہے، تو ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ جو اس مرض میں مبتلا ہے دل کے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دل جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دل کی قدر اس کو معلوم ہوگی۔ اس طریقے سے جس کے گردوں میں مسئلہ ہو، انفیکشن ہو یا گردے فیل ہو چکے ہیں، اور جن کے ٹھیک ہے، مجھ سمیت جن کے ٹھیک ہے، ہمارے پاس قدر نہیں ہے، لیکن جو شخص اپنے گردوں کے مرض میں مبتلا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص معدے کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی پیٹ کے، کوئی پتے کے، کوئی سینے کے، کوئی دماغ کے مرض میں، کسی کی سماعت سے اللہ نے اس کو محروم کیا ہے۔ یعنی اس طرح ہر ایک نعمت، اور جس شخص کے منہ میں دانت نہ ہو اور جس کے پاس دانت ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کی بات ہے، یعنی ہر ایک چیز اللہ نے اس کی نعمتوں کو جو نوازا ہے، اور جس کے پاس نعمت نہیں ہے تو وہ شخص اس نعمت کی قدر پہچانتا ہے۔ مقصد یہ کہنے کہ اللہ نے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو پیدا فرمایا، یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ اس نعمت کو بیان بھی کیا، گلہ بھی کیا، یعنی احسان بھی جتلایا کہ میں نے آپ کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے
صدقے سے وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی وجہ ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا نہ فرماتے، اللہ نہ آسمان کو بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ ستاروں کو بناتا، نہ پہاڑوں کو بناتا، نہ دریاؤں کو پیدا کرتا، نہ سمندروں کو پیدا کرتا، نہ اتنی ساری مخلوقات، کم و بیش 50,000 مخلوقات کو پیدا فرماتے، نہ انبیاء کرام کو پیدا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک مجھے اپنی اوقات بتا دے کہ اللہ نے ہمیں کیا اوقات دیے۔ مثال کے طور پر جب انسان پر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، مجھ سمیت بہت سے ایسے ہوں گے جو کمزور میری طرح ہوں گے، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری میں چلے جاتے ہیں، اور بس اللہ کو میں ہی نظر آ رہا تھا، اللہ نے مجھ پر یہ مصیبت مسلط کر دی، یہ بیماری مجھ پر یعنی یہ کفر کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے، سب سے یہ دیکھ کہ تیری اوقات کیا ہے، میری اوقات کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کم نعمت ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کوئی نعمت نہ بھی دے، سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انبیاء کرام نے دعائیں کی، اللہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دے، یعنی اتنی فضیلت والی یہ امت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، ہم اس نعمت کی نہ قدری نہ کریں۔ جو اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں ادا کرتے رہیں۔ اگر انسان شکر ادا کرنے پر آ جائے، اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی وہ شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ پھر اللہ نے ہم تک جو دین پہنچایا ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی قربانی ہے۔ صحابہ وہ تھے جو قرآن کو لکھنے والے تھے۔ جیسے قرآن کریم نازل ہوا، صحابہ نے اس کو لکھ کر محفوظ کیا۔ ہم تک حدیثوں کا جو ذخیرہ پہنچا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے پہنچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا میں نکل کر دعوت نہیں دی، لیکن اپنے اصحاب کو بھیجا پوری دنیا میں، جماعتیں بنا بنا کر، لشکر بنا بنا کر دین کی سربلندی کے لیے، دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ صحابہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی جماعت عطا فرمائی جو اللہ نے کسی اور کو وہ جماعت نہیں دی۔ یعنی اللہ نے جیسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، پوری دنیا بنائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بھی پورے امت میں سے چن کر وہ جماعت عطا فرمائی، جس کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ چنے ہوئے لوگ، اللہ نے ان کو، صحابہ کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے۔ اگر آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے تو کس کی برکت سے؟ صحابہ کی برکت سے۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر قرآن کس نے پہنچایا، کلمہ کس نے پہنچا جائے، کس نے یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے یوں تھے؟ یعنی اللہ جل شانہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اداؤں کو محفوظ کیا، پوری زندگی کو محفوظ کیا، اور پوری دین کو محفوظ کر کے قیامت تک آنے والے امت کے لیے رہنمائی کر دی۔ یہ ہمیں صحابہ نے بتایا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اتنے بال بھی رکھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح لباس پہنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اس طرح پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا، اس چیز کو حلال کیا گیا، اس چیز کو حرام کیا گیا۔ تو صحابہ ہی بتانے والے نا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ نے صحابہ کو چنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کہ کسی ایک کی بھی پیروی کر لو فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اللہ جل شانہ نے اپنے کلام اللہ میں فرما دیا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اور اللہ نے بھی صحابہ کی تعریف میں کیا فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچے، اور صحابہ کرام نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنا مال، اپنی جان،
یعنی اپنا سب کچھ اس دین پر لگا دیا، ہم رہے نہ رہے لیکن اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. یہ صحابہ کی محنت تھی. اور جو کفر کے مقابل میں آیا تو صحابہ نے ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا. یعنی صحابہ نے ہر طرح سے قربانی دی. جب پوری سال کی فصل تیار ہوئی، کھجور کے باغات تیار ہوئے، اور جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آیا تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم یہودیوں کے قرض دار ہو چکے ہیں. یعنی انسان کے پاس جب زندگی بسر کرنے کے اخراجات میں کمی ہوتی ہے تو دوست سے لے لیتا ہے، ساتھی سے لے لیتے قرض. اس کو پتہ ہے کہ میں مزدوری کر کے یا افلاک کام کر کے یہ قرض ادا کر دوں گا. تو اس طرح بعض صحابہ قرض دار بھی تھے اور پورے سال کی محنت بھی تھی. کھجور کے درختوں کو پانی دیا جا رہا ہے، مطلب کھجوروں کے درختوں کی خدمت کی جا رہی ہے. اب کھجور پکیں گے، اس کو مارکیٹ میں فروخت کریں گے تو کچھ مال آئے گا. تو صحابہ نے جب کھجوروں کا زمانہ تھا اور کھجوروں کے درخت میں کھجور پک چکے، اس وقت جب نکلنے کا وقت آیا اللہ کے راستے میں تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ پورے سال بھر کی محنت ہے ہماری، اللہ کے راستے میں نکل پڑے. صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. حتیٰ کہ ایسے صحابی جن کو پھانسی دی گئی، لوہوں سے زخمی کیا گیا، پتھروں پر لٹایا گیا اور زرہ لوہے کی زرہ گرم کر کے پہنائی گئی. یعنی بڑی بڑی اذیتیں دی گئی صحابہ کو، لیکن وہ صحابہ تھے جو اپنے دین سے نہ پھرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے اسی کی فکر میں دن رات لگے رہے. یعنی ایسے صحابہ نے قربانی دی. جہاں پر اللہ کے دین کی بات آئے وہاں دنیا کو چھوڑ دیا، وہاں اللہ کو پکڑ لیا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے، جہاں پر دین کی بات آئے ہم بھی وہاں دنیا کو چھوڑ دیں. چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ اس سے قطع تعلق کرنا ہے، جو تقاضا سامنے ہو اس کو لبیک کر کے اللہ کے اس دین کی فکر میں ہم لگ جائیں. میرے ساتھیوں، اب ہم پر بھی ایک اللہ کے دین کا تقاضا آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے. جیسے کہ سب ساتھیوں کو علم میں ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ، یعنی ہمارے سلسلے کا جو اجتماع آ رہا ہے جو سفر کے مہینے میں ہوتا ہے 6، 7، 8 سفر کو، اب حضرات نے، ہمارے مشائخ نے، بڑوں نے مشورہ کر کے اس کو ربیع الاول میں کے مہینے میں وہ منتقل ہو گیا اجتماع ہمارا. اب اجتماع تو سر پر آ چکا ہے، یہ بھی کچھ دنوں کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا، پھر ربیع الاول کا آئے گا. یعنی ہمارے سامنے اب جو یہ دین کا تقاضا آیا ہے، ہم اس دین کے تقاضے میں ہم بھی ہر طریقے سے پیش ہو خدمت میں. جیسے صحابہ کے اوپر جب دین کا تقاضا آتا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہو یا جو بھی تقاضا ہو، تو صحابہ نے بھی اس تقاضے کو پورا کیا اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگ گئے. میرے عزیز ساتھیوں کہ ہم پر بھی جو تقاضا آ گیا ہے ہم بھی اس کی خدمت میں اب سے لگ جائیں. پچھلے ختم خواجگان میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی، پھر اجلاس رکھا تھا اس میں بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی، اور اب بھی وہی موضوع ہے ہمارا. جب تک اجتماع چل رہے اس کی محنت میں ہم لگ جائیں. ہمارے بڑوں نے جو ہم پر سالانہ فنڈ جو اجتماع کے لیے طے کیا ہے اس کی ہم ادائیگی جلد سے جلد کریں، اور دیگر تمام ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ بھائی اپنا فنڈ جلد سے جلد مرکز میں جمع کرا دیں. یعنی تمام ساتھی اس کی محنت میں لگیں. یہ بھی ایک محنت ہے اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ ہمارا جو مال ہوگا وہ اللہ کے دین پہ خرچ ہوگا. تو اس میں تمام ساتھی مجھ سمیت ہم کوشش بھی کریں گے اور دل سے کوشش کریں گے، سستی نہیں کریں گے کہ بس کام سے تھکے ہوئے، کام سے آگے میں تھکے ہوئے. ٹھیک ہے تھکے ہوئے، لیکن جب ایک سیزن آتا ہے نا تو انسان اس سیزن کے اندر، مثال کے طور پہ جب عید کا سیزن آتا ہے، جتنے یہ درزی حضرات ہیں پھر یہ دن رات لگے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم تھکے ہوئے. بیچارہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی سیزن ہے، یہ کمائی کا میرا سیزن ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں. اس طریقے سے جن لوگوں پہ جو سیزن آتا ہے وہ اس میں لگ جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. اسی طریقے سے ہمارا بھی ایک سیزن ہے. ایک مثال یوں ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں شادی کی تقریب ہوتی ہے، شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی ہے، 1 مہینے کا بیچ میں ٹائم ہو یا 2 مہینے کا ٹائم ہو، لیکن تاریخ رکھنے کے بعد اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ خریداری کرنی ہے، یہ کپڑے بنانے ہیں، یہ کپڑے لینے ہیں، یہ چپل لینی ہے، یہ گھر کے اندر کلر کا کام کرنا ہے، گھر کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو چکی ہے اس کو سیٹ کرنا ہے، گھر کی مینٹیننس کرنی ہے،
یعنی تمام اس میں لگ جاتے ہیں، پروگرام کس طرح کرنے ہیں، لوگوں کو دعوتیں کس طریقے سے دینی ہے، کھانے کا کیا انتظام کرنی ہے، تمام انتظامات میں پہلے سے ہی لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو اجتماع ہے اس کی جو تاریخ طے ہو چکی ہے، بلکہ تاریخ جیسے طے ہو چکی ہے ہم تو پہلے سے ہی لگ جائیں اس میں، اس اجتماع کی ہمیں اللہ خدمت کا موقع بھی دے گا، ہم وہاں پنڈال کی خدمت کے لیے بھی تیار ہوں تمام ساتھی، جانی طور پر بھی ہم سب تیار ہو ساتھی، اور مالی طور پر بھی تیار ہوں۔ بس اس کی محنت اور تیاری میں ہم لگے رہیں، اور تمام ساتھیوں کو جو ساتھی کسی وجہ سے آج محفل میں نہیں آ سکیں یا پچھلے محفل میں بھی نہیں تھے، ہم تمام ساتھیوں کو اس کی دعوت بھی دیں، فنڈ کے حوالے سے ایک اپنا فنڈ جمع کرا دیں، اور ذہنی طور پر ہم اپنے تیار بھی دیں کہ کسی ٹائم بھی ہمارے بڑے جب ہمیں خدمت کے لیے بلائیں گے، چاہے وہ 1 دن کے لیے بلائیں، آدھے دن کے لیے بلائیں، 1 گھنٹے کے لیے بلائیں، یا 10 گھنٹوں کے لیے بلائیں، یا 3 دن کے لیے بلائیں، تو ہم اس کی ترتیب پہلے سے ہی ذہن میں رکھیں اور پہلے سے تیار رہیں، تاکہ ہم فوراً وہاں جا کر خدمت میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ ہمارا سیزن ہے اور اس پر اللہ دے گا کیا؟ یہ بھائی بن دیکھے سودا ہے، بن دیکھے سودا۔ یہ تو مختصر سی ایک تعریف ہے، مختصر سے کہ وہاں اگر ایک بھی اللہ کا ولی بنے گا تو اس میں ہمارا حصہ ہوگا، یہ تو مختصر چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کیا دے گا؟ جب اللہ کے راستے میں ہم دن بھی لگائیں گے، رات بھی لگائیں گے، اس کی فکر کریں گے، تو اگر اجر کو دیکھا جائے تو اجر بہت ہے۔ تو تمام ساتھی اس کی کوشش کریں گے نا، اور ہر ساتھی ذہنی طور پر بھی تیار رہیں، اور تمام ساتھی اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خدمت میں بھی حصہ لیں۔ انشاءاللہ آج ترتیبی بھی بنائیں گے کہ جو ساتھی ہمارے دور دراز تھوڑے سے رہتے ہیں اس کے لیے ساتھیوں کی ٹیم بنائیں گے، اور گشتوں کی ترتیب بنائیں گے، ساتھیوں سے وصولی ہو سکیں، تو اس کے لیے تمام ساتھی تیار رہیں گے نا انشاءاللہ۔ بس میرے بھائیوں یہی چھوٹی سی گزارش تھی کہ صحابہ جو تھے نا، ان پر جو تقاضا آتا تھا وہ فوراً لبیک کرنے والے تھے۔ پچھلے ختم خواجگان میں بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ وہ صحابہ جو تھے وہ لبیک کرنے والے تھے۔ حالانکہ ایسے صحابہ، ایک مثال چھوٹی سی کہ جب غالباً تبوک کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اپنے گھر سے لے آؤ جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک طرف چہرہ کر کے صدا لگائی کہ کیا دو گے، کیا لاؤ گے، اس طرح، تو ایک صحابی رسول اللہ کے کان میں فرماتے یا رسول اللہ اتنا اتنا مال اتنے گھوڑے۔ جب آپ علیہ السلام نے دوسری طرف چہرہ پھیر کر پھر صدا لگائی، پھر وہ کان میں ایک صحابی آتے وہی آواز دیتے ہیں، سامنے پیچھے جب کرتے ہیں چاروں طرف سے ایک ہی صحابی کان میں، تو کسی اور صحابی نے پوچھا، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے چاروں طرف چہرہ مبارک کر کے آواز دی، اور آپ بھی کان میں بار بار جا کے فرماتے تھے یہ اتنا اور اتنا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ مجھے شرم آئی کہ میرے آقا آپ علیہ السلام صدا لگائے اور کوئی جواب نہ دے، مجھے شرم آئی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم پورے سال کی ہماری محنتیں جو بڑوں نے فنڈ طے کیا اس میں ہم بھی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑوں کے فنڈ کو طے کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو فکر ہو کہ ہم اس سے زیادہ پہلے سے ہم نے اپنا ذہن بنایا کہ آج میں نے اپنے دین کے ساتھ، اپنے سلسلے کے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، لیکن بالفرض ہم کمزور ہیں، لیکن جو ہمارے بڑوں نے فنڈ مقرر کر دیا کم سے کم اس میں تو ہم سے کوتاہی نہ ہو سکے، وہ تو لازمی دینا ہے جو بڑوں نے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ اس سے زیادہ دیں۔ اور اس کے علاوہ صرف اپنے ساتھی نہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جن کا ہم علاج کرتے ہیں، ان کو دم کرتے ہیں، کوئی ایسے ہو جو سلسلے سے محبت کرنے والے ہوں، ہم ان کو بھی دعوت دیں کہ اس طرح ہمارے سلسلے کا اجتماع ہے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس میں حصہ ڈالنا چاہو اپنا، تو ان سے بھی آپ لے لیں، ان کا نام، موبائل نمبر، یہ سب چیزیں لکھ کر ان کو میسج بھی چلا جائے گا مرکز کی جانب سے کہ آپ کا اتنا فنڈ جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم بات چلائیں۔ اور جو ہمیں لگتا ہے جو مخلص ہوں، سلسلے سے محبت کرنے والے، ان سے بھی ہم بات کریں، حتیٰ کہ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میری والدہ کا حصہ ہے، یہ میری اہلیہ کا حصہ ہے، یہ میرے بچوں کا حصہ ہے، ہم اس میں بھی کوشش کریں۔ تمام ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس کی ترتیب بنائیں گے، اور جس ساتھی کی جو ڈیوٹی لگے گی انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کر، کیونکہ ہمارا کام ہے، یہ سب میرا اور آپ کا کام ہے، ہمارے پاس باہر سے کوئی آئے گا نہیں، ہم سب کا کام ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، اس میں خوب محنت کریں گے،
اور اپنے ذات کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھرپور اس میں اپنے خدمات سر انجام دیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اب ذکر کا حلقہ، ساتھی لائٹ بند کر دیں.